الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مہ جمالہ نیر تابہ مہ خوبہ گلشن ہستی کی اولین فصل بہار جان عالمین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی جو وہ اپنے ہو گئی رحمتی پروردگار اپنی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو. اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو. علی کو بھیج دیں آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی. بنے گی گرمی بحشر خون کی باغ جنت کی. جس دم وہ لے کے آئیں گے نسیم بہار اپنی. وہ بیٹھے ہوں خلا ہو بارگاہ پاک کا پردہ. وہ بیٹھے ہوں خلا ہو بارگاہ پاک کا پردہ. کہانی در پہ کہتا ہو شفیع کے جانثار اپنی. حضرات گزشتہ بیان میں سید السالکین امیر صوفیہ حضرت سیدنا حبیب رائی حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا. مولا کائنات سے خلافت امام حسن بصری کو، حسن بصری سے خلافت حاصل حضرت حبیب اجمی کو، اور حبیب اجمی نے جنہیں خلافت عطا فرمائی وہ حضرت سیدنا ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی المعروف حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ سرکار بغداد غوث اعظم کے پیروں میں ان کا نام ہے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ، اپنے وقت کے جنہیں سید الصوفیہ کہا گیا، اورا زاہد متقی پرہیزگار اور اللہ کی ذات پر کامل درجہ کے قانع، صابر اور زہد اور تقوی اور طہارت میں اپنی مثال آپ تھے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت 21 صفر ہجری 64 میں ان کی ولادت ہے. ہجری 47 میں ان کی ولادت ہے. اور انہوں نے بڑے بڑے اکابر کا زمانہ پایا جن سے صحبت فیض حاصل کی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ممتاز صوفیاء میں جن کا نام آیا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اپنے زمانے کے محدث ہیں، فقیہ الفقہاء ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کافی دیر کافی وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بھی اختیار کی. 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے پڑھتے رہے. اور امام اعظم کے عظیم شاگردوں میں جن کا نام حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، ان کے ساتھ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. یعنی یہ امام اعظم کے 3 شاگرد
امام ابو یوسف امام محمد اور حضرت داؤد طائی اس قدر علم اور فقہ کے اعلیٰ منزل پہ فائد ہوئے کہ بزرگ اور راوی لوگ بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی بات میں اختلاف ہوتا تو امام ابو یوسف کچھ کہتے یا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ فرماتے، اور ان میں سے تیسری بات حضرت داؤد طائی کی ہوتی جو ان سب سے وزنی ہوتی، اور آپ ہی کی بات پر فیصلہ ختم ہوتا اور آپ کی بات پر سارے شک شبہات دور ہو جایا کرتے۔ اتنے زبردست محدث ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آیا۔ گزشتہ بیان میں جمعہ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ جب کسی توفیق دیتا ہے تو پھر راستے بنا دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دنوں میں شروع کے دور میں عام زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نوازنا چاہا۔ ایک دن آپ اپنے ایک کسی کام سے باہر تشریف لے گئے، راستے سے گزر رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی ایک مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا تھا، نوحہ کر رہا تھا، عربی میں ایک شعر پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ایو خدئن ایو خدیک ان لا تبدل بلا و ایو عینیک ان ما لا صلا، یعنی کون سا ایسا چہرہ ہے جس چہرے پہ خاک نہ ڈالی گئی ہو، اور دنیا کی کون سی آنکھیں ایسی ہے جس نے کبھی آنسو نہ بہایا۔ یہ عربی کے اشعار تھے اور نوحہ خواہ پڑھ رہا تھا۔ انہی اشعار کو سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں اشتراک پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوا کہ آخر میرے چہرے پر بھی خاک ڈالی جانی ہے، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہانے ہیں، تو پھر کیوں نہ جس منزل کی طرف مجھے ہمیشہ رہنا ہے اس منزل کی تیاری کر لیں۔ ایک شعر دل پہ بڑا جو ہے لگ گیا۔ آپ فوراً کوفہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں پہنچے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ بیٹھے حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں کہ حضور اب دنیا میں سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، ایک دل کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہے، ایک دل کے اندر بے قراری اور اضطراب طاری ہے، کسی کروٹ بھی چین نہیں آتا، حضور کچھ نصیحت فرمائیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں اے داؤد طائی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے اولیاء میں شامل کرنے والا ہے، جاؤ 1 سال کے لیے گوشہ نشی ہو جاؤ، بیٹھ کر مسلسل 1 سال اللہ کی عبادت میں صرف کر ڈالو۔ گئے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور 1 سال تک مسلسل گوشہ نشین اختیار کیے، گوشہ نشی رہے، اور پھر جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، مسلسل 20 سال تک امام اعظم کی بارگاہ میں پڑھتے رہے، فقہ پڑھا، حدیث پڑھی اور دنیا کے علوم اور فیوض حاصل برکات حاصل کیے۔ آپ اپنے زمانے کے اتنے زبردست محدث ہوئے، اللہ نے علم حدیث اس قدر حضرت داؤد طائی کو عطا فرمایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اپنے زمانے کے سید السادات حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے علم حدیث کو مانتے ہو اور جن کے علم حدیث کی تعریف حضرت امام جعفر صادق نے فرمائی ہو، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن اپنے زمانے کے جید اولیاء میں اور جن کے مرید اور جن کو حضرت معروف کرخی کو خلافت اور بیعت حضرت داؤد طائی سے حاصل ہو، اتنے زبردست جید اولیاء جن کے شاگردوں میں رہے، وہ حضرت داؤد طائی کے علم حدیث کی جو ہے تعریف فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے میں ہم نے فقیہ ابو داؤد طائی جیسا نہ دیکھا، اپنے زمانے کا محدث ہم نے داؤد طائی جیسا نہ پایا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت حاصل کی، اور انہوں نے حضرت امام اعظم سے 20 سال تک پڑھے۔ آپ ایک کس قدر بلند پائے پہ ہوں گے، انہوں نے جو قناعت حاصل کی، استغراق اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو جو مزہ اور لطف آیا، آپ ان کے زندگی کے واقعات پڑھیں، مطالعہ کریں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ آپ کو آپ کے باپ کے وراثت میں 20 دینار ملے تھے، چاندی کے سکے 20 دینار ملے آپ کو، تو آپ نے
اس 20 دینار کو 20 سال تک چلایا تھا. کتنے؟ 20 سال تک. 1 سال 1 دینار آپ چلاتے. اس قدر قناعت تھی آپ کو اپنے باپ کے ورثہ میں. کچھ محل ملے تھے, حویلیاں ملی تھی, کوٹھیاں ملی. آپ وہ کوٹھیاں جب گر جاتی تو آپ دوسری میں چلے جاتے, وہ گر جاتی تیسری میں چلے جاتے, وہ گرتی چوتھی میں چلے جاتے, یہاں تک کہ سب گرتی رہے. لوگوں نے کہا حضور آپ ان محلات, ان حویلیوں اور ان مکانوں کو تعمیر کیوں نہیں کرواتے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کی تعمیر میں اب حصہ نہ لوں گا, دنیا کی تعمیر کو اب میں ہاتھ نہ لگاؤں, دنیا میں ابھی میں تعمیر نہ کروں گا. بس میری تو فکر یہ رہتی ہے میرا آخرت کا مکان تعمیر ہو جائے, آخرت کا مکان تعمیر ہو جائے. ہوتے ہوتے ساری حویلیاں ٹوٹ گئی, یہاں تک کہ صرف چوکھٹ رہ گئی, دہلیز رہ گئی. آپ فرماتے مولا اب مجھے آگے اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دنیا کے مکان تعمیر کروں. ایک دن وہ جو مکان کی دہلیز رہ گئی تھی وہ بھی گر گئی, اور اسی وقت حضرت داؤد طائی کا دنیا سے وصال ہو گیا. اللہ اللہ, آپ اندازہ لگاؤ کس قدر پائے کے بزرگ ہوں گے حضرت داؤد طائی, جنہوں نے سرکار امام اعظم سے صحبت حاصل کی ہو, اور حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت ابو بکر بن عیاش اپنے وقت کے زبردست اولیاء و صوفیاء کی صحبت جنہوں نے حاصل کی ہو. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی بارگاہوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا, ان کی بارگاہوں سے انہوں نے علم حاصل کیا, اور مقام تصوف و مقام ولایت پر, مقام قناعت و صبر پر اس درجہ پہ حضرت داؤد طائی فائز ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ آپ کے پاس بادشاہ بغداد ہارون رشید ملاقات کے لیے آتا. آپ کی گڑیا اماں تھی, ماں تھی. حضرت داؤد طائی کے پاس ہارون رشید ملاقات کے لیے آیا تو پھر آپ فرماتے ہیں میں ظالموں سے ملاقات نہیں کرتا ہوں, اگر یہ آیا میری دہلیز پر تو دنیا میرے دل میں بھی لگ جائے گی. آپ نے انکار کیا, مگر حضرت ہارون رشید جو کہ بڑے عادل بادشاہ بھی گزرے ہیں, ان کے ساتھ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, جن کو بادشاہ ہارون رشید نے منصب قضا یعنی بغداد کے قضا پہ قاضی بنایا تھا بغداد کا. اسی وجہ سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت امام ابو یوسف سے اختلاف بھی رہتا تھا, جبکہ یہ بھی امام آدم کے شاگرد ہیں. ابو یوسف بھی امام آدم کے شاگرد, امام محمد بھی ان کے شاگرد, یہ تینوں ہم کلاس فیلو ہیں. مگر ان کے دل میں داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں امام محمد کے لیے بڑی جگہ تھی, مگر ان کی ٹشن ہمیشہ حضرت امام ابو یوسف سے رہتی تھی. وہ اس لیے کہ حضرت داؤد طائی فرماتے تھے ہمارے استاد امام آدم ابو حنیفہ ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے کوڑوں کو برداشت کر لیا, انہوں نے ہلاک ہونا پسند کر لیا, مگر بادشاہ کے دیے ہوئے منصب قضا یعنی قاضی ہونا پسند نہ کیا. اے امام ابو یوسف تم نے بادشاہ کے منصب قضا کو اختیار کیا, قبول کر لیا اور بغداد کے قاضی ہو گئے. ہمارے لیے تو ہمارے استاد کا راستہ ہی مشعل ہونا چاہیے, ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ کوڑے برداشت کرتے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی, اس کے باوجود بھی بغداد کا قاضی ہونا آپ نے پسند نہ فرمایا, تو پھر شاگرد ہو کر تم نے اس قضا کے منصب کو کیسے قبول کیا؟ بس یہی وجہ تھی کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ حضرت امام ابو یوسف سے دور رہا کرتے تھے کہ تم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے. اب یہ ان کی بات تھی, ورنہ امام ابو یوسف بھی اپنے وقت کے اتنے اولیاء میں ہیں کہ اللہ اللہ. حضرت جو ہے ہمارے مذہب کے جو محرر ہیں وہ حضرت امام ابو یوسف ہیں, مگر اسی وجہ سے چونکہ ان کے استاد کا ان کے سیرت و کردار میں ان کا کردار آنا چاہیے. امام آدم ابو حنیفہ نے منصب قضا قبول نہ کیا. جب بادشاہ عراق نے امام آدم سے کہا تھا حضور آپ کو ہم بغداد کا قاضی بنائیں, عراق کا قاضی بنائیں, امام آدم کہتے ہیں میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں. بادشاہ نے سختی کی, آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بغداد و عراق کے قاضی ہونے کے قابل نہیں ہوں. اگر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو پھر جھوٹوں کو قاضی بنانا نہیں چاہیے. یہ
کہہ کر بادشاہ نے اتنی سختی کر ڈالی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو قید کے حوالے کیا. آپ پہ کوڑے برسائے جاتے مگر آپ نے کبھی بھی دنیا کا یہ عہدہ قبول نہ کیا. آپ فرماتے تھے اس عہدہ میں کسی کی دل شکنی ہو سکتی ہے, کبھی کوئی فیصلہ غلط بھی صادر ہو سکتا ہے, مجھے دنیا کے ایک ایک عمل کا حساب بارگاہ رب العالمین میں دینا پڑے گا. اس لیے اس زمانے کے عراق کا قاضی ہونا یعنی بہت بڑی بادشاہت مل جائے, گویا بہت بڑا منصب مل گیا. دنیا جناب امام اعظم کے قدموں میں آ گئے, دنیا کی نعمت امام اعظم کے قدموں میں آ جاتے, مگر اللہ اللہ جن کا سینہ آخرت کے خزانوں سے بھرا پڑا ہو, جن کے قلب میں اللہ نے آخرت کی بادشاہتی عطا فرمائی ہو, جن کی غذا اللہ کا ذکر ہو, جن کی خوراک مولا کا کلام ہو, اور جو ہمیشہ یاد مولا میں جو مگن اور یاد مولا میں مشغول رہتے ہو, انہیں نہ بادشاہ ہونے کی فکر ہے, انہیں نہ عراق کے قاضی ہونے کی فکر ہے. اس لیے امام اعظم نے انکار کیا, آپ کو قید کے حوالے کر دیا گیا, آپ پہ بغداد کی جیل میں کوڑے برسائے جاتے ہیں. آپ نے ساری مصیبتیں برداشت کی مگر کبھی بھی دنیا کا عہدہ ابو حنیفہ نے حاصل نہ فرمایا. اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی مثال ہے جو دنیا میں عہدوں کے لیے دوڑتے رہتے ہیں, کرسیوں کے لیے دوڑتے رہتے ہیں, اور اس کرسی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ ہو, پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا, کسی کو مارنا ہے تو مار ڈالو, کسی کو جو ہے ستانا ہے ستاؤ, کسی کو تھپڑ لگانا ہے تھپڑ لگا دو, کوئی کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بندے کا حق کھینچا جا رہا ہے, کسی بندے کو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, بس دنیا کی محبت بندے کے دل میں اس قدر رائج ہو جاتی ہے کہ اپنے منصب حاصل کرنے کے لیے, اپنی کرسی اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ساری تمیزوں کو ہٹا دیتا ہے. نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر ہے, حقوق العباد کی فکر ہے نہ حقوق اللہ کی فکر ہے. ان لوگوں کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک سبق دے رہی ہے کہ عراق کی بادشاہت مل رہی ہے, عراق کی جو ہے منصب قضا عراق کا مل رہا ہے, مگر یہ ساری چیزیں ٹھکرا دیتا ہے. وہ لوگ فکر کرے جو دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے لیے, تھوڑی سی آگےوانی کے لیے, تھوڑی سی کرسی کے لیے دنیا میں اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جسے دنیا میں عہدہ دیتا ہے وہ قیامت کے دن اتنا ہی سختی سے پکڑا جائے گا. یہاں جتنے لوگوں کا امیر بنایا جائے, یہاں جتنے لوگوں کے لیے اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے, قیامت کے دن سارے لوگوں کے تعلق سے اللہ اس ذمہ دار سے سختی سے سوال فرمائے. حضرت امام حضرت سرکار فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا تو ابن خطاب سے حساب لیا جائے گا. اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا تو پھر عمر سے حساب لیا جائے گا. عمر تمہارے زمانے میں کتا مر کیسے گیا, آخر اس کی فکر نہ کیوں. حضرت فاروق اعظم وہ امیر ہیں جن کا کردار آنے والے بادشاہ آنے والے عمراء کے لیے ایک ماڈل بنتا رہے گا. انہوں نے امیر المومنین کا عہدہ تو لیا اور امیر المومنین بنے جناب فاروق اعظم, اور سلطنت اسلامی تنہا امیر ہے جناب فاروق اعظم. لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان کی امیر, مگر اللہ اللہ اپنے دل میں خوف خدا ایسا بسایا تھا. اکثر حضرت فاروق اعظم رویا کرتے تھے اور جب رونے کا سبب پوچھا جاتا آپ فرماتے اتنے لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے, اگر ایک بندہ بھی خدا کی بارگاہ میں شکایت کر دے گا عمر بن خطاب مارا جائے گا, میری نیکیاں برباد ہو جائے گی. دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا, اللہ قیامت کے دن اس کا حساب مجھ سے دے لے گا. اگر کوئی مسافر اجنبی مدینہ میں آیا اور اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرا گیا اور پتھر پہ ٹکرانے کی وجہ سے اسے چوٹ آئی, اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لینے والا ہے. عمر تیری بادشاہت کا زمانہ تھا, آخر مدینہ میں آنے والے مسافر کے پاؤں میں پتھر لگا کیوں, تم نے راستہ کیوں بہتر نہ بنایا, تم نے مدینہ کی سڑکیں کیوں اچھی نہ کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی مجھ سے سوال کرنے والا ہے. یہ فاروق اعظم ذکر فرماتے اور صحابہ کے مجمع میں حضرت عمر بن خطاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے. یہ ان لوگوں کے لیے تماچا ہے جو دنیا میں لاکھوں خرچ کر کے کرسی کی فکر میں رہتے ہیں, اور
عہدے کی فکر میں رہتے ہیں کہ بس میں بڑا بن جاؤ. بڑا دنیا میں نہیں بننا ہے, بڑا بننا ہے تو اپنے قلب کو آخرت میں بڑا بناؤ. اللہ فرماتا ہے اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے نہ عہدہ کام آنے والا ہے, نہ مال نہ اولاد کام آنے والی ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. پروردگار کہتا ہے ہاں ہمارے پاس سنورا ہوا دل لے کے آؤ, ہمارے پاس خوف والا دل لے کے آؤ, ہمارے پاس عشق والا قلب لے کے آؤ. جس قدر تمہارا دل دنیا کی آلائشوں سے پاک ہوگا اور اس دل کے اندر جس قدر ہمارے ذکر کے خزانے, ہماری عشق کے خزانے ہوں گے, رب فرماتا ہے وہ دل قیامت میں کامیاب ہے اور اللہ اسی دل کے صدقے میں کئی لوگوں کو شفاعت فرما کے جنت میں داخلہ دے گا. اس لیے اليوم لا ينفع ولا بنون, نہ مال کام آئے نہ اولاد کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا, اچھا دل کام آئے گا. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ان کے شاگرد میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بس اسی وجہ سے آپ امام ابو یوسف سے اختلاف رکھتے تھے کہ انہوں نے منصب قضا قبول کر لیا. حضرت داؤد طائی سے ملاقات کرنے آتا ہے بادشاہ ہارون رشید. آپ فرماتے ہیں انہیں کہہ دو میں بادشاہوں اور دنیا داروں سے ملاقات نہیں کرتا. منع کر دیا. حضرت داؤد طائی کی والدہ تھی, وہ قسم دیتی ہے کہ بیٹا عراق کا بادشاہ ہے اور ان کی بھی اطاعت تو ضروری ہے. کیا قرآن میں نہیں پڑھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں اولی الامر ہے, اولو الامر ہے یعنی حکم والے, حکومت والے, سلطنت والے جو بادشاہ ہیں, اللہ نے ان کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ ملاقات کرنے آیا اور 20,000 اشرفیوں کی تھیلی حضرت داؤد طائی کو دیتا ہے. آپ دیتے دیتے بادشاہ کہتا ہے حضور قبول کر لیں, اس میں جتنی رقم ہے وہ رزق حلال ہے, وہ حلال رزق ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے اپنا ایک مکان بیچ کر اس سے گزارا اور مکان بیچ کر مجھے کچھ درہم حاصل ہوا ہے اور میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے مولا جب یہ مکان بیچ کر جتنے درہم ملے ہیں وہ جب ختم ہو جائے تو مولا مجھے بھی اپنی بارگاہ میں بلا لے. اس لیے میں اب ان کو قبول نہیں کر سکتا. بادشاہ دعا لیتا ہے اور چل پڑا. حضرت امام ابو یوسف بھی ان کے ساتھ ہیں. جاتے جاتے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی کی والدہ سے پوچھا کتنے میں مکان بیچا تھا, اتنے میں مکان بیچا تھا, کتنا بچا ہے, روزانہ 1 درہم خرچ کرتے ہیں داؤد طائی, اب 10 درہم بچے ہیں. امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا 10 دن کے بعد داؤد طائی کا وصال ہو جائے گا, 10 دن کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا. آپ جو ہے تشریف لے گئے اور دن گنتے رہے یہاں تک کہ جب 10 دن ہو گئے اور جب 10 دن مکمل ہوئے 10 دن کے 10 درہم بھی جب ختم ہو گئے, اللہ آپ کا وصال ہو گیا. جس سب ذات میں حضرت داؤد طائی دنیا سے وصال فرماتے ہیں, بغداد میں ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے. خواب یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں, آسمان پہ جو ہے سجاوٹیں جاری ہے, فرشتوں کی چہل پہل آسمانی دنیا میں ہو رہی ہے, فرشتوں کی صفیں باندھی گئی ہے, قطاریں فرشتوں کی ہے اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. صاحب دل بغداد کا وہ جس نے خواب دیکھا اس نے ان آسمان پہ لگے قطاروں در قطار فرشتوں سے کہتے ہیں آخر کیا بات ہے, آج آسمانی دنیا کو سجایا جا رہا ہے, آج جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں, کیا پتہ نہیں ہے آج حضرت داؤد طائی کی روح دنیا سے مولا کے قرب میں آ رہی ہے. آج جناب داؤد طائی دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور ان کی روح کی آمد کے لیے آسمان سجایا ہے, ان کی روح کی آمد کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے اور وہ صاحب خواب دیکھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت داؤد طائی کی روح فرشتے ہاتھوں میں لیتے لیتے مولا کے قرب میں پہنچاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے اے لوگوں خوش ہو جاؤ, حضرت داؤد طائی مولا کے قرب میں پہنچ گئے, حضرت داؤد طائی اللہ کے پاس پہنچ گئے, رب نے ان کی نیکیاں قبول کر لی ہے اور جنت میں ان کا ٹھکانہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. اللہ یہ کہہ کر اس صاحب کی آنکھ کھلتی ہے, صبح بیدار ہوئے تو پتہ چلا آج شب عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں حضرت داؤد طائی کی روح قدس انصری سے پرواز کر گئی.
اللہ اللہ، یہ حضرت داؤد طائی، آپ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے بزرگ رہے ہوں گے کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا ایسی لو جیسی داؤد طائی نے لی ہے، دنیا اتنی حاصل کرو جتنی داؤد طائی نے حاصل کی ہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی سے کہا گیا حضور آپ کھانا اتنی جلدی جلدی کھاتے ہیں، اور جب روٹیاں کھاتے تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ان روٹیوں کو پانی میں بھگو کے کھاتے۔ جب پوچھا گیا حضور ان روٹیوں کو پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس روٹیوں کو سوکھا کھاؤں گا، چبانا پڑے گا، لقمہ بنانا پڑے گا، میں بھگو کے ڈائریکٹ روٹیاں نگلتا تھا، جتنا وقت چبانے میں، جتنا وقت لقمہ بنانے میں لگے گا اتنے وقت تک میں قرآن کی 50 آیتیں تلاوت کر لوں گا، میں قرآن کی 50 آیتیں تلاوت کر لوں گا۔ اس لیے حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا اتنی لو جتنی داؤد طائی نے لی تھی۔ ایک صاحب حضرت داؤد طائی کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور مجھے وصیت کیجئے، نصیحت فرمائے۔ حضرت داؤد طائی کہتے تیرے لیے اتنی نصیحت ہے دنیا سے روزہ رکھ لے، موت سے افطار کر اور قبر میں جا کر عید منا لے۔ اللہ اللہ، یعنی آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دنیا سے بے تعلق کر لے، روزہ میں کھانا پینا ان ساری چیزوں سے جو یہ بندہ دور ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا سے روزہ رکھ، یعنی دنیا میں مگن نہ ہو جا، دنیا سے بالکل کنارہ کش لے، موت سے افطار کر اور پھر دیکھ قبر میں تیری ایک شوال یعنی عید ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت سرکار داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر قناعت کے حوالے تھے۔ ایک دن اپنے مکان اپنی دہلیز پر عبادت کر رہے تھے اور ساری کوٹھریاں گر گئی تھی، ایک دروازہ ہی باقی تھا وہ بھی گرنے والا ہے۔ آپ کے بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض آئے جو کہ وہ آپ کے مشائخ میں بھی شامل ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض آگے آنے والے جمعوں میں میں حضرت فضیل بن عیاض کا بھی ذکر کروں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور آ کر بیٹھے حضرت داؤد طائی کے پاس۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اے داؤد تم نے مکان کی چھت اور مکان کے دروازے کی منڈیر صحیح نہیں کرائی، گر سکتا ہے کبھی بھی تم پہ اور تمہارے جہانی اور تمہاری جان کو تکلیف ہو سکتی ہے، چھت درست کروا لو۔ حضرت داؤد طائی کہتا ہے پتہ نہیں چھت کمزور ہے، 20 سال ہو گئے میں نے کبھی حیا اور شرم سے آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں، 20 سال ہو گئے اس حجرے میں عبادت کرتے کرتے مگر کبھی آسمان کی طرف چھت کی طرف میں نے نگاہی نہیں دوڑائی۔ اللہ اللہ، آپ فرماتے جب یہ گر جائے گی تو داؤد طائی کے زندگی کا وقت بھی ختم ہوگا۔ ایک دن ایک صاحب گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مکان کی منڈیر اور مکان کے دروازہ تھا وہ چھت تھی وہ گر رہے ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں آج حضرت داؤد طائی وصال فرما جائیں گے، مکان گرا تھا زور میں یہ اصل میں، اور عشاء کی نماز پڑھنے حضرت داؤد طائی گئے اور سجدے میں سر رکھتے ہیں، سجدے ہی میں مولا کی بارگاہ میں حضرت پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بخلد آمد بسد صدق و صفائی، دوبارہ زیب حق حضرت داؤد طائی۔ اللہ اللہ، یہ حضرت داؤد طائی رحمت، اب کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر بڑے بزرگ ہیں کہ ان کے وصال سے 3 دن پہلے ہی لوگ ان کے گھر پہ آ گئے تھے، ورنہ نماز جنازہ میں ٹائم اور نماز جنازہ میں موقع نہ ملے گا۔ ان کا وصال نہیں ہوا ابھی ان کو دنیا میں جانے میں، کیونکہ حضرت امام ابو یوسف نے کہا تھا 10 درہم باقی ہیں اور 10 دن کے بعد داؤد طائی انتقال کریں گے، تو سب کو پتا چل گیا کہ 10 درہم روزانہ 1 درہم خرچ کرتے ہیں، 10 دن کے بعد وصال ہوگا۔ ابھی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ نے انتقال نہیں کیے۔ حضرت داتا علی ہجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے آپ کے دنیا سے جانے سے 3 دن پہلے لوگ آپ کے دروازے پہ آئے اور اتنی بھیڑ لگ گئی، آخر ابھی تو انتقال نہ کیا مگر لوگوں کو پتا تھا کہ 2-3 دن کے بعد انتقال ہو ہی جائے گا۔ پھر جب انتقال ہم آئے پتا نہیں جنازے میں موقع ملے گا نہ ملا، نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، آپ کے سکرات کے آلہ آپ کی موت سے 3 دن پہلے ہی آپ کا پورا محلہ آپ کا پورا دالان بھر جاتا ہے، لوگ نماز جنازہ کے انتظار میں ہے۔ ابھی تو جناب داؤد طائی حیات ہے، ابھی تو 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہوگا، مگر کس قدر بزرگ رہے ہوں گے، لوگ نماز جنازہ میں شریک ہونے کی نیت سے آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے ہی تشریف لے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت داتا علی
الحجویری کہتا ہے جب آپ کی روح قبر انصری سے پرواز کر گئی اور آپ کو قبرستان میں لے جایا گیا، جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن سے لے کر دوسرا دن تک قبرستان اور پورے بغداد میں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت سرکار سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے فقیہ ہوں گے کہ ایک بہت بڑے محدث ہے جن کا نام محارب ابن دثار ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محدث محارب ابن دثار فرماتے ہیں اگر داؤد طائی اگلی امتوں میں ہوتے تو اللہ قرآن میں بھی ان کا ذکر کر دیتا، اگر اگلی امتوں میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جناب داؤد طائی کا ذکر فرماتا۔ اللہ اللہ، ایک دن امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہیں اور آپ فرماتے ہیں حضور نصیحت کیجئے، نصیحت کریں۔ حضرت امام جعفر کہتے ہیں نصیحت کیا کروں، میں خود نصیحت کے قابل ہوں۔ اللہ اللہ، نہیں کہتے آپ نصیحت کیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے اے داؤد طائی، میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگر قیامت میں مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا بیٹا آخر اپنے نبی کا سلسلہ تجھے ملا، تمہاری رگوں میں ہمارا خون تھا، بتاؤ حق کے مطابق کتنا حق ادا کیا، اپنے نبی کی پیروی کتنی کی۔ اگر مجھے رسول اللہ نے نانا جان نے یہ پوچھا تو میں کیا قیامت کے دن جواب دوں گا۔ اتنا کہنا تھا حضرت امام جعفر صادق کا، دہاڑ مار کر حضرت داؤد طائی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں جن کو جنتی کہا گیا ہو، قرآن نے جنہیں سند دے دی ہو جنتی ہونے کے، اور جو رسول اللہ کے شہزادے ہو، جناب فاطمہ زہرا جن کی ماں ہو، حضرت خدیجہ جن کی نانی ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت سے جن کو قرب حاصل ہو، جب وہ امام جعفر صادق اللہ کی بارگاہ میں اتنا ڈر رہے ہیں تو پتہ نہیں داؤد طائی کا کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ خیال آ جاتا اور فوراً حضرت داؤد طائی بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اللہ اللہ، یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو دنیا میں اتنا بلند مقام تھا، ہم تو کبھی روتے ہی نہیں ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ذکر میں خوف خدا بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو جو ہے حضرت حبیب اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے خلافت خرقہ خلافت حاصل تھی، زندگی کے جتنے لمحے گزارے اللہ اللہ بڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے ساتھ گزارے۔ ایک دن جو ہے آپ نماز پر جو ہے بیٹھے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، دھوپ تھی اور سامنے ایک دیوار کا آپ کے سایہ تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں حضور اب دھوپ میں بیٹھے ہیں، سائے میں چلے جائیں۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں سایہ نفس کو اچھا لگتا ہے اور میں نفس کو اچھا لگے وہ کام نہیں کرتا، نفس کو اچھا لگے وہ میں کام نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر ہمیشہ اپنے آپ کو مٹاتے رہے، ایسا فنا کیا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور ان صالحین کا ذکر کر کے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ 19 ذی القعدہ ہجری 165 میں آپ کا وصال ہوا اور آپ نے وصال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر کسی دیوار کے نیچے لگائی جائے، کہیں ادھر ادھر نہ، بیچ میں نہ لگائی جائے، کہیں دیوار ہو دیوار کے نیچے ہی میری قبر بنائی جائے تاکہ کوئی میرے سامنے سے گزرے نہیں۔ میں دنیا اور دنیا داروں سے اس قدر متنفر ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ کا ذکر کرتے کرتے 32 سال ہو گئے، مگر ان 32 سال میں اپنے رشتہ داروں کا بھی نام بھول گیا۔ میں رب کی بارگاہ میں اتنا قریب ہو چکا کہ اب رب کے سوا میں نے 20-32 سال ہو گئے کہیں میں نے توجہ نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا تھا غالبا یا آپ کا جو ہے رشتہ دار تھا، وہ کہتا ہے حضور میں آپ کا فلاں قریبی رشتہ دار، آپ فرماتے ہیں میں تو اپنا بھی کبھی کبھی نام بھول جاتا ہوں، تمہیں کیسے یاد رکھوں گا؟ میں نے سوا اللہ کے سب سے تعلق کو توڑ ڈالا۔ اللہ اللہ، یہ حضرت داؤد طائی آپ کا آج بھی مزار پاک بغداد شریف کے جو ہے نواح میں جو ہے رحمت اور انوار کا گہوارہ بنے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کی بارگاہ میں اتر رہی ہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گور باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔
لوا کے تلے سنا میں کھلے